السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین۔ عید کے دوسرے روز دوستوں کے ساتھ وادی لیپا جانے کا پروگرام بنا۔ میرے پاس 70 تھی، ایک اور دوست تھے ان کے پاس 70 تھی، باقی کے پاس ہیوی بائک تھی۔ بہرحال دوست کی محبت کی وجہ سے میں نے اس کو کافی حد تک کام کرا لیا۔ بائک کا ٹائر، ٹیوب، انجن آئل وغیرہ، سروس، نیو وائرنگ، سلنسر، بریک، یہ وہ، لائٹیں، اشارے، ہر چیز ایکٹیو کرا لی۔ میرے پاس جو بائکر حضرات پہنتے ہیں گیٹس وغیرہ، وہ نہیں تھا سامان۔ پھر ایک دوست تھے شادرہ کے، میں نے ان سے کہا کہ یار میرے پاس سامان نہیں ہے، مجھے سامان کی ایسے ضرورت ہے۔ رات کو 2 بجے یہاں سے نکلیں لاہور سے، تو تاکہ گرمی شروع ہونے سے پہلے ہم پنجاب کو چھوڑ دیں۔ میں نے کہا یہ بھی اچھا آئیڈیا ہے۔ میں نے ان کے ساتھ حامی بھر لی۔ جب میں گھر سے مین روڈ پر پہنچا، ان سے اپنا سامان لیا، حفاظتی اقدامات کے لیے جو بائکر پہنتے ہیں وہ پہنا، تو گاڑی کو جب چلانا شروع کیا دیکھا تو ہیڈ لائٹ کوئی نہیں، جل نہیں رہی۔ 2 ساتھی آگے 2 پیچھے، انہوں نے مجھے راستہ دکھایا۔ گجرانہ پہنچے تو ایسے محسوس ہوا ہے جیسے اس کی کلچ کی تار جو ہے وہ بالکل ٹوٹ چکی ہے۔ بائک کھڑی کی تو انجن سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا۔ یہ ذرا کہانی بڑی انٹرسٹڈ ہے، یہ اینڈ تک ضرور سنیے گا۔ دھواں نکلنا شروع ہو گیا۔ دوستوں نے کہا کہ سر آپ کی بائک کی جو کنڈیشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کلچ کے بغیر بھی کام نہیں اتنا چلنا، تو بہتر یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا سٹے کر لیں۔ لاہور سے جو دوسرے گروپ آئے گا اس میں مکینک بھی ہے، الیکٹریشین بھی ہے، تو آپ برا نہ مانیں تو ان کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر لیں۔ اس طرح اگر ہم انتظار کریں گے تو دیر ہو جائے گی۔ عید کا دوسرا دن ہے، دکانیں لیٹ کھلیں گی۔ میں نے کہا یہ بھی ان کی اچھی تجویز، میں روک گیا۔ پھر میں نے دوسرے جو اپنے بڑا گروپ تھا ان سے رابطہ کیا کہ میں گجرانوالا ہوں، یہ صورتحال ہے، تو کہاں کٹھے ہونے؟ انہوں نے کہا جی آپ ماڈل ٹاؤن پہنچے، تو وہاں سے ناشتہ کر کے ہم نے نکلنا ہے۔ میں نے کہا بہتر ہو گیا۔ ماڈل ٹاؤن پہنچے، ناشتہ کیا، گجرانوالے سے باہر نکلے تو میرے انجن کی گیج جو ہے، آئل گیج، وہ فوری باہر نکل گئی، اور سلنسر کے نٹ بھی 2 گر گئے۔ مجھے محسوس ہوا کہ یہ میرے پاؤں پہ کون سی گرم چیز ہے جو فوری گر کے میرے پاؤں کو جلا رہی ہے۔ دیکھا تو انجن کی آئل کی گیج نکل گئی۔ میں نے اپنے گروپ لیڈر سے کہا کہ سر یہ معاملہ بن گیا۔ انہوں نے کہا کہ کچھ چیز ڈالو اس میں۔ باقی ساتھی کافی آگے نکل گئے، راستے میں کوئی چیز مل جاتی ہے، دکان کھل جاتی ہے، دن چڑھتا ہے تو پھر ہم جو ہے نا وہ کرا لیں گے یہ بھی۔ میں نے ٹھیک ہے۔ وزیر آباد کے قریب گئے، کراس کیا تو وہاں ایک دکان روڈ پہ کھلی تھی، وہاں سے پھر میں نے سلنسر کے نٹ بھی ڈلوائے، آئل گیج بھی ڈلائی، پھر سفر کا آغاز کر دیا۔ پوچھا کہ کون سا راستہ اختیار کرنا، انہوں نے کہا کہ ہم جائیں گے گوجر خان، اور گوجر خان سے پھر کوہوٹا، شارٹ کٹ راستہ۔ کہ یہ بھی اچھی بات ہے، واللہ عالم یہ اللہ کی مرضی تھی۔ خیر جب میں گوجر خان پہنچا، میں نے کہا کہ میں سلو چلانی ہے بائک، میں نے کہا کہ میں بائک اتنی سپیڈ سے نہیں چلاتا، سلو چلاؤں گا، تو میں پہلے چل پڑتا ہوں، آپ آ جانا۔ کہہ رہے ٹھیک ہے۔ میں گوجر خان پہنچ گیا، ادھر انتظار کیا تو کہہ رہے ہم چائے پی رہے ہیں، ہم نکلنے لگے ہیں۔ میں گوجر خان انتظار کرتا رہا، وہ آگے نکل گئے گوجر خان سے۔ میں نے کال کی، کہنے لگا جی روات سے جانے کا پروگرام۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ میں خیر ٹول پلازے پہ پہنچا تو انتظار کر رہے تھے، وہاں سے پھر ہم روات سے آگے جب نکلیں کشمیر کی طرف تو راستہ بھول گئے، کالونی میں داخل ہو گئے جو ملوں پر محیط تھی۔ بارش بھی تیز شروع ہو گئی، وہاں سے ایک کسی ساتھی سے رہنمائی لی اور کالونی سے باہر نکلے، کوہوٹا پہنچے۔ کوہوٹا پہنچ کر پھر میں نے ہیڈ لائٹ وغیرہ اس کا کام جو تھوڑا بہت کروانے والا تھا وہ کرایا۔ ابھی کوہوٹا سے کچھ کلومیٹر آگے نچھاڑ، وہاں پہنچے، کھانا کھایا، تھوڑا سا ہوٹل سے باہر نکلے، سفر کا آغاز کیا تو میری بائک، ایک کٹ بڑا خطرناک ہے، اس سے میری بائک سلپ ہوئی اور میں تقریباً 10 فٹ تک جو ہے نا وہ بائک کے ساتھ سلیپنگ کرتا ہوئے چلا گیا۔ میرے پیچھے ایک اور بائکر تھا، ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا، لیکن ان کی بائک جو ہے نا یو ٹرن کی شکل میں مڑ گئی۔ میں نے اپنی بائک کو چھوڑا، مجھے اتنا نہیں تھا، ان کی بائک ہیوی تھی، وہ اس کے اوپر آ گئے۔ میں نے کہا کہ یہ ساتھی میں نے آواز دی، میں نے کہا یہ ساتھی نیچے آ گئے،
بائک وہ آ رہی ہے ان کی ٹانگ نکالنے، جس طرح کہہ رہے ہیں کہ سر آپ اپنا، میں نے کہا کہ میں تو ٹھیک ہوں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال ان کو نکالا تو وہ انتہائی خطرناک کٹ تھا، تقریباً 2 موڑ تھے جن کا آپس میں فاصلہ جو ہے وہ 50 فٹ کے قریب ہوگا۔ پہلے چڑھائی آتی ہے، پھر اترائی آتی ہے، پھر یو ٹرن لے کے پھر چڑھائی فوری۔ اسی کاٹ سے کہتے ہیں کہ ایک کار گری جس میں 5 افراد سوار تھے، بلال جو اتنی ہائٹ سے گری ہو، کھائی میں جا کے گر گئی ہو، وہاں سے تو پھر بچنا آپ کو پتہ ہی ہے بہت مشکل ہے جب ہزاروں فٹ کھائی ہو۔ میں خوفزدہ ہو گیا کہ یہ کیا معاملہ، بارش بھی، سلیپنگ بھی، لینڈ سلائڈنگ بھی۔ میں نے سپیڈ سلو کر دی، میں نے کہا جان ہے تو جہان ہے، میں نے سپیڈ سلو کر دی۔ ہمارے پھر گروپ کے جو چیئرمین تھے مریض صاحب، وہ اللہ جزائے خیر دیں، انہوں نے کہا کہ سر اس طرح تو بہت لیٹ ہو جانے۔ میں نے کہا میں تو اس سے زیادہ نہیں چلا سکوں گا، آپ پہنچے، میں جتنا بھی ہو سکا میں شامل ہونے کی کوشش کروں گا۔ پھر اللہ خوش رکھے ان کو سب کو، ساتھیوں کو۔ تو انہوں نے ایک بائک پہ 2 ساتھی تھے، انہوں نے ایک ساتھی تھا علی، اس سے کہا بھائی سر سے بائک نہیں چل رہی، تو آپ اس علاقے میں پہلے بھی آ چکے ہیں، تو آپ سر کی بائک چلائیں اور ان کو ان کے افتخار صاحب کے پیچھے بٹھا دیں۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ تو ماشاءاللہ اللہ تندرستی دے علی بھائی کو، بہت سپیڈ سے انہوں نے بائک چلائی، نہ کلچ کام کر رہا ہے نہ بریک کام کر رہی ہے، لیکن پھر بھی سپیڈ سے، رات بھی ہوگی کافی، پھر سردی بھی کافی ہو گئی بارش ہونے کی وجہ سے، ٹھنڈی ہوا تیز، وہ بھی سکڑ رہا۔ خیر رات کے 11:30 بجے ہو گئے جب ہم جو ہے وہ راولا کوٹ پہنچے۔ تھکاوٹ بھی کافی، سرد بھی کافی، کہہ رہے کہ ہم مزید آگے سفر نہیں کر سکتے، بارش بھی ہو رہی ہے آگے۔ رات دریا کے کنارے باغ پہ وہ کیمپنگ کرنے کا پروگرام تھا، پھر وہاں جاتے ہوئے بھی کافی ٹائم لگ جانا تھا۔ بہرحال پھر کھانے کا پروگرام بنایا، تو کہنے لگے اگر کھانا ہیلدی کھائیں گے تو جو ہے نا وہ نقصان بھی دے سکتا ہے، لائٹ بھی، رات بھی کافی گزر چکی ہے، تھکاوٹ بھی ہے، تو بہتر ہے لائٹ سا کھانا کھا کے رات گزاری دے۔ تلاش کرتے کرتے ایک پھر برگر والا تھا، اس سے برگر کھائے۔ کچھ ساتھیوں نے وہاں برگر والے کے ہاں ہی 2-3 کمرے تھے، اس سے بات کر کے ہم نے کہا کہ ہم آپ کو خرچہ وغیرہ دے دیں گے، رات ہم اسٹے کریں گے اور صبح ہم نکل جائیں گے۔ رات ہم نے پھر وہاں برگر والے کے پاس اسٹے کیا۔ السلام علیکم، آپ ادھر مقامی ہیں؟ کہاں کے رہشی؟ دور ہے کہ قریب ہی؟ نہیں میں نے کہا شاید دور نزدیک ہے۔ کتنے کلومیٹر ہے؟ اچھا اوپر جانا پڑتا ہے، اچھا۔ تو آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ ہاں جی، اچھا وہ سامنے جو ہے وہ ادھر گئے تھے، کہاں سے کراس کیا آپ نے؟ پیدل ہی؟ ساتھی زیادہ تھے، پھر کچھ ساتھیوں نے ایک پلازہ باندھا تھا وہاں پھر کیمپنگ کر لی۔ میں نے سوچا کہ میں رات جو ہے نا جب مطلب سونے لگا تو ساری رات مجھے یہی خواب آتے رہے۔ چائے کا انتظام ہے جی ادھر؟ بچے چائے کا انتظام ہے ادھر؟ ادھر چائے وغیرہ بناتے ہیں کہ نہیں؟ چائے تو نہیں بناتے؟ تھکاوٹ ہوگی، میں نے سوچا کہ چائے پی لیں، میں نے صبح کا ناشتہ بھی نہیں کیا۔ تو چائے کا موڈ بن رہا ہے۔ یہ پتھر لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے نا نیچے گر گئے، یہ دیکھیں، تو اللہ نے انہیں ٹھہرنے کا حکم دیا ہے۔ یہی ذہن میں بار بار آتا رہا کہ بائک سلپ ہو رہی ہے اور میں نیچے کھائی میں جا رہا ہوں۔ اگر میں دائیں طرف کروٹ لیتا ہوں تو پھر بھی یہی خواب، یہی خیال، اگر میں بائیں طرف کروٹ لیتا ہوں تو پھر بھی یہی خیال کہ بائک سلپ ہو رہی ہے اور مجھے نیچے کھائی میں لے جا رہی ہے۔ رات اسی طرح جو ہے وہ گزر گئی۔ میں نے پھر ڈیسیژن کر لیا کہ اب جو ہے میں مزید سفر نہیں کروں گا، تو ان سے اجازت لے کے واپس چلا جاؤں گا۔ میں نے مریض سلطان صاحب سے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میں
اپنی وجہ سے کسی ساتھی کو پریشان کروں یا میری وجہ سے ایک کوئی وجہ سے 25-30 ساتھی پریشان ہوں۔ بارش پھسلن نیچے ہزاروں فٹ کھائی، دریا بھی ساتھ بہ رہا ہے، دریا کا بھی شور۔ بہرحال میں نے ان سے اجازت لی تو انہوں نے کہا جی یہ ٹھیک ہے۔ دوستوں سے بھی ملا، خدا حافظ کیا اور واپس کا سفر شروع کر دیا۔ سوچا کہ کوہٹا دیکھا نہیں ہے، کافی مشہور ہے، اس کو ایکسپلور کیا جائے۔ کوہٹا پہنچا، پتہ چلا کہ یہاں مندر ہیں 2 خوبصورت ہیں، ان مندروں کو دیکھا۔ وہاں سے پھر میں کوہٹا سے کلر سیداں کا راستہ اختیار کیا جو گوجر خان کی طرف سے۔ کلر سیداں کے قریب ہے قلعہ سنگنی۔ پھر دل میں نے چاہا قلعہ سنگنی کو بھی دیکھ لیں۔ قلعہ سنگنی کے قریب پہنچا تو میرے یکدم جو ہے نا وہ بند ہو گیا آئل۔ کلر سیدھا پہنچا تو انجن کا آئل بالکل بند ہو گیا۔ پھر چیک کرایا تو اس میں کچرا آیا تھا۔ پھر تھوڑا سا آگے چلا تو چین ٹوٹ گیا، چین صحیح کرایا تو پھر قلعہ سنگنی دیکھا۔ قلعہ سنگنی سے پھر گجرات رات ٹھہرا، میجر عزیز بھٹی شہید کے مزار پر گیا، سلام کیا، کاما والی سرکار، شاہ دولت سرکار، وہاں سے ہوتا ہوا امر چیمہ شہید رحمۃ اللہ کے مزار پر، اور پھر اس کے بعد واپس رات 9:30-10 بجے گھر پہنچ گیا۔ تو میری آپ سے التماس ہے کہ ایسے سفر پر کبھی بھی نہ جائیں جس راستے سے آپ واقف نہ ہوں۔ دوسرا، اگر کسی بھی سفر پر آپ نے جانا ہے، بائک پہ جانا ہے، گروپ کے ساتھ جانا ہے، تو آپ کو حفاظتی اقدامات کے لیے جو گیٹس وغیرہ بائکر پہنتے وہ ہیلمٹ، دوسری چیزیں چیسٹ پہ، بیک پہ، کونیوں پہ، ٹخنوں پہ، گھٹنوں پہ پہننے والی ساری چیزیں ساتھ رکھنی چاہیے۔ باقی حفاظت تو اللہ کی ذات کرنے والے، لیکن انسان کو بھی اپنی حفاظت کا خیال رکھنا چاہیے۔ زندگی بڑی قیمتی ہے جو ایک ہی دفعہ ناظرین، یہ تھی میری راولا کوٹ کی کہانی۔ تو پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔